یہاں ہم نے ایک اور سیکشن الحمدللہ مکمل کر لیا. تو آئی ایم شیور کہ ان میں سے کئی چیزیں آپ آلریڈی کر رہے ہوں گے اور کئی چیزیں آپ وہ کر سکتے ہیں. اوکے جی, ٹیک چارج آف یور پروڈکٹیوٹی. اور جیسا شروع میں ہم نے کہا کہ جو ہے اپنے ٹائم کے ساتھ انٹینشنل ہونا ضروری ہے. وہ جو بزی پہلے سیکشن میں ہم نے ایکویژن دکھائی تھی کہ بزی ڈز ناٹ ایکول افیکٹونیس. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے. اس سیکشن میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سوال آپ کو بھی کرنا چاہیے, مجھے بھی کرنا چاہیے, کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں سارا دن مصروف رہا لیکن میں نے اچیو کیا کیا. ٹھیک ہے, یہ بڑا مزے کا کویشچن ہے, بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. اور یہاں میں شیئر کروں گا کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں. تو آپ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن اس کے گزشتہ کل سے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو. تو یہ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سوال کریں کہ یار آج سر دن بزی رہا لیکن میں نے کنکریٹ کیا اچیو کیا ہے. تو اکثریت لوگ یہی آپ کو بتائیں گے کہ انہیں لگے گا کہ یار ہم نے جو ہے نا بہت کم اچیو کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سالڈ کام ہوتا ہے, یہ چیلنج ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے, میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ ہم سارے بدنیت لوگ ہیں, اللہ معاف کرے, یہ ہمارا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوال یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے انسٹیٹیوٹس کو آپ چیک کریں کہ میں جو ہے نا ہفتے میں بڑے زیادہ دیر کام کرتا ہوں. لوگ جو ہے نا ایوریج 35 سے 40 گھنٹے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جب آؤٹ پٹ پیک ہوتی ہے, اور ایون جب 55 گھنٹے ہیں نا اس کے بعد تو کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہو پاتا. تو یہ سارے کچھ ایکسرٹس اور ڈیٹا اور اسٹڈیز سے ہمارے ساتھ شیئر کی جا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آئی فیل انڈر ٹائم پریشر, یہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں یقینا میں بھی کرتا ہوں. تو یہ جو ہے نا اس میں کیا چیلنج یہی ہے کہ جو کرونک ٹائم پریشر ہے وہ ہماری ججمنٹ کو امپیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ہر وقت جو ہے نا ٹائم کا پریشر فیل کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کی ججمنٹ ذرا ڈسٹارٹ ہوئے گی. اچھا جی, ملٹی ٹاسکنگ. ملٹی ٹاسکنگ اکثر کہا جاتا ہے, اور جس طرح آپ بھی جانتے ہیں, سننا ہوگا آپ نے, پڑھا ہوگا کہ ملٹی ٹاسکنگ کو اتنا اچھا کام نہیں ہے. ہمارا جو ذہن ہے وہ سیکوینشلی کام کرتے ہیں, ہم ایک وقت میں ایک چیز پہ فوکس کر سکتے ہیں. اس طرح اس وقت آپ اور میں کوشش کر رہے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی. تو اب اگر ہم ساتھ ساتھ یہ کہ ہم فیس بک بھی کھول لیں, ہم گھر والوں سے بھی باتیں کر لیں, ہم کسی اور بھی چٹ چیٹ کر لیں, وہ ظاہر نہیں ہو پائے گا. تو اس میں جو ہے زیادہ وقت آپ لگا رہے ہیں تو ظاہر اس کا مطلب ہے کہ وہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. تو اپنے پیک ٹائم میں ہی آپ پروڈکٹیو بی انٹینشنل ود یور ٹائم. جب بھی آپ پروڈکٹیو تبھی ہوں گے کہ آپ پرپز فل ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ ریگولرلی اپنے آپ سے سوال کریں. ٹھیک ہے, کہ میں بیسیکلی جو کر رہا ہوں کیا وہ واقعی کنکریٹ اس کا کوئی رزلٹ ہے, کچھ نکل رہا ہے, وہ آؤٹ پٹ ہے, یا صرف سفر جاری ہے اور وہ کچھ نہیں پا رہا. آگے چلتے. تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ پرسنل پے آف آپ کو اپنی ذات جو ہے نا وہ امپورٹنٹ لگے گی. کریئر ایسپریشن, ٹھیک ہے, میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں, یہ بھی بڑا ایریا امپورٹنٹ ہے. 5 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہو, 10 سال میں کہاں دیکھ رہے ہو, یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. آرگنائزیشنل اسٹریٹجی, انڈیویجول کے جو گول ہیں اگر وہ آرگنائزیشن کے گول سے میچ کریں گے تو باتیں آگے بڑھیں گی. ٹیم گولز کیا ہیں, تو جب بھی آپ اپنی ٹو ڈو لسٹ بناؤ تو جو ہے ان چاروں بکٹس میں سے دیکھو کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ اپنی ذات کو اہمیت دے رہے ہو, کیا آپ کے کریئر کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کی رائٹلی آپ کی جاب, آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. تو یہ وہ آسپیکٹس ہیں جو اچھے بتائے جا رہے ہیں. نیکسٹ چیز, از یور ٹاپ پریورٹیز. ہمیں کیا کرنا ہے جی, اپنے کیلنڈر کو لوڈ کرنا ہے, پری لوڈ یور کیلنڈر. ٹھیک ہے, ہمیں دیکھنا ہے کہ اگلے ہفتے میں ہم کیا کام کریں گے. ٹھیک ہے, آج سنڈے ہے تو اگلے ہفتے کے اگر ہم نے تھوڑا ڈیسائیڈ کر لیا ہو کہ منڈے کو ہم اس کو ملیں گے, یہ میٹنگز کریں گے,
یہ کام کریں گے، ٹیوزڈے کو ہم یہ کریں گے تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 2 اسٹریٹجی ہے کریٹ اکاؤنٹیبلٹی، ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنائیں، ٹھیک ہے جی، دیکھیں کہ کیا اچیو ہو پایا کیا نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد یوز اف دین پلاننگ، ٹھیک ہے جی، کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے، ٹھیک ہے جی، کئی چیزیں ظاہر آپ پلان کرتے ہو، جسے کہتے ہیں نا پلانز آر نتھنگ، پلاننگ از ایوری تھنگ، تو پلاننگ کریں آپ، لیکن بعد میں آپ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ آگے بڑھتے ہیں صاحب، یہاں ذرا وہ کچھ ویڈیوز بھی ہیں تو آن لائن میں آپ سے ویڈیوز تو شیئر کر نہیں پا رہا، تو اس لیے پھر میں صرف آئیڈیاز آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آگے جی، پار تھرو روٹین ورک، ٹھیک ہے جی، روٹین ورک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جی، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ امپورٹنٹ کام جب آپ زیادہ انرجیٹک ہو، ٹھیک ہے جی، اس وقت کرو، لیکن روٹین کام میں زیادہ انرجی نہیں لیتا، تو یہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے روٹین کام آپ کریں۔ جب آپ کا انرجی لیول کم ہے تو آپ اس میں کوئی روٹین کام کرتے جائیں، الحمدللہ۔ تو روٹین کام کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو، آپ ٹائم باکسنگ کر سکتے ہو، آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ 2-3 کام ہے جب اکٹھے کر کے اس ٹائم سلاٹ میں کر لوں گا۔ اس میں بیچ پروسیسنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو ایک جیسے کام ہے وہ بھی اکٹھے آپ کر سکتے ہیں، اور ایون گیمیفائی بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انسینٹیوائز کر لیں کہ اگر یار میں یہ کام کروں گا تو اس کے بعد میں اپنے آپ کو یوں شاباش دوں گا۔ تو یہ روٹین ورک کو کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز بتائی جا رہی ہیں کہ ٹائم باکسنگ کی جا سکتی ہے، بیچ پروسیسنگ ہو سکتی ہے، یا آج کے دور کا آئیڈیا گیمیفیکیشن کو کیا جا سکتا ہے۔ پر روٹین کام جب کوئی انرجی لیول کم ہوتا ہے اس وقت کر لینے چاہیے۔ اوکے جی، اگلی اسٹریٹجی 80-20 رول، آپ نے یقیناً سنا ہوگا صاحب، کہ اسے پریٹو پرنسپل بھی کہتے ہیں، لا آف دا وائٹل فیو بھی کہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ہے کیا کہ 20% آف یور ایکٹیویٹیز ول اکاؤنٹ فار 80% آف یور ریزلٹس، ٹھیک ہے جی، اس کی ایگزامپل دی جا رہی ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن میں 20% ورکرز ہوتے ہیں جو 80% ریزلٹس لے کے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے 20% کسٹمرز ہوتے ہیں جو 80% ہمارا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں۔ یہاں کتنی مزے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کام، وہ چھوٹی چیزیں جو بڑے ریزلٹس دیتی ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اب ظاہر ہے یہاں صرف بتا دینا ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی اٹامک ہیبٹس یہ کتاب ہے، اس رائٹر نے لکھی، بڑی مزے کی کتاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 80-20 رول کو اپلائی کیسے کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی 10 چیزیں آپ وہ آئیڈینٹیفائی کریں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے، آپ کی آرگنائزیشن کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، ان میں سے 2 کو سرکل کریں جو آپ کو ریزلٹس دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی چیزوں کو دیکھیں اور ان کو ایلیمینیٹ کر دیں، یا انہیں جیسے ہم نے کہا روٹین ورک میں ڈال دیں، ٹھیک ہے جی، یا ان پہ پروکریسٹینیٹ کر لیں۔ تو اگر آپ یوں 80-20% رول اپلائی کرو گے، پریٹوس پرنسپل اپلائی کرو گے، تو آپ نے وہ 20% چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لیں جو آپ کو 80% ریزلٹس دیتے ہیں۔ یہ پریٹوس پرنسپل بڑا مزے کا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سر، اور اسی ضمن میں بات کی جا رہی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ان کو جو ہے جن کو ٹائم باکس کیا جا سکتا ہے، روٹین کے کاموں میں ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو کرنے کی جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اسے ریزسٹ کریں، اور ہمیشہ کانسنٹریٹ کریں وہ 20% کی چیزیں جو بڑی ہیں، جن کا امپیکٹ زیادہ ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو بھی پسند آئے گا، اور ٹھیک ہے، اس میں یہ سجیشن وہی دی جا رہی ہے کہ ای میل چیک کرنا، ٹھیک ہے جی، اور چھوٹے چھوٹے کام کرنا اور لک بزی ڈو نتھنگ کرنا، وہ بالکل آپ کو جناب علی پے آف نہیں کرے گا اپنے کریئر میں۔ اوکے جی، ٹائم ٹو ریپلیس ملٹی ٹاسکنگ، ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنی تو پھر کیا کریں، ٹھیک ہے، ایک وقت میں ایک چیز پر فوکس کریں، ٹھیک ہے، ریسرچ بتا رہی ہے، ہمیں ڈیٹا بتا رہا ہے کہ ٹاسک سوئچنگ میں بھی بہت وقت ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹاسک سوئچنگ ہم نے وہ اپنے ورکرز انٹرپشن میں بھی اس کی بات کی تھی کہ جب ایک دفعہ ہمیں انٹرپٹ کرے کو بندہ تو آدھا گھنٹہ ہمارا پھر وہ کنزیوم ہو جاتا ہے آن دا ایوریج۔ اچھا صاحب، آگے بڑھتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے، ملٹی ٹاسکنگ کے بعد کیا کیا جائے کہ ٹاسک سوئچنگ کرنی تو پڑتی ہے،
ٹھیک ہے، تو کیا کیا جائے کہ ہم کوشش کریں کہ جو ہے نا دو اگر امپورٹنٹ چیزیں ہیں تو ان کے درمیان میں کچھ چھوٹے کام بھی ہم کر لیں. ہم چھوٹے جو ٹاسکس ہیں ان کی ٹو ڈو لسٹ بنا ضرور لیں, اور جب ہمیں اگر کوئی ٹائم ملے امپورٹنٹ ٹاسک اچیو کرنے کے بعد وہ چھوٹے کاموں کو بھی ہم دیکھ لیں. اوکے جی, اگلی سلائڈ میں جی دوبارہ ٹریویا آ گیا. تو ریسرچ بتا رہی ہے کہ جو ہے مثلا آپ واک کر رہے ہیں تو آپ فون کر لیں. ٹھیک ہے, جس طرح ہمارے نزدیک گلشن اقبال پارک ہے تو بندہ وہاں جا کے واک کرے نا, تو پھر اپنی دوستوں سے سہیلیوں سے بندہ بات کر لے. آگے بڑھتے ہیں جی. رول آف تھم بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اب لگے کئی کام ہو سکتے ہیں جو 10 منٹ سے زیادہ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور کئی کام ہو سکتے ہیں کہ جو 10 منٹ سے کم لیتے ہیں. تو مثلا ہم نے اسٹریچ کرنا ہے, پانی پینے جانا ہے, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے آپ دفتر میں کر رہے ہیں تو 10 منٹ سے کم کام لگے تو آپ ملٹی ٹاسکنگ کے بجائے یہ کام کر لیں. آپ اپنی باڈی کو ریفریش کریں گے, اپنے مائنڈ کو ریفریش کریں گے, تو پھر آپ جو ہے امپورٹنٹ کام انشاءاللہ تعالی آپ میں ہم سب کر پائیں گے. اچھا جی, آگے سر ایک اور امپورٹنٹ آئیڈیا ای میلز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ای میلز, آگے بھی ہم نے سے تھوڑی سی بات کی کہ جو ای میلز ہے نا ہماری, اس طرح فیس بک از اے بگ ٹائم سنک, تو اسی طرح یہ جو ای میلز ہیں, آئی لو ای میلز, لیکن ای میلز ہمارا بہت سارا ٹائم کنزیوم کر لیتی ہیں. تو ان پہ بھی 80-20% جو وہ کریٹوس پرنسپل ہے لگا دینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ آپ ہر وقت ای میل چیک کر لیتے رہتے ہیں, ہر وقت میسیجز کو رسپونڈ کرتے رہتے ہیں, یا کیا کر رہے ہیں. تو کیا جائے, اس پہ کرنے والا کام یہ ہے پاور آف نو. نو کہنا سیکھیں. یہ شاید مغرب کے انسان کے لیے بڑا آسان ہے, لیکن ہم مشرق والے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ عادی ہو رہے ہیں کہ ہم بھی پولائٹلی لوگوں کو نہ کر لیں, نہ بول لیں. ٹھیک ہے جی, ہم لوگوں کو کہیں کہ یار میں اس وقت آپ کا فون نہیں لے سکتا, میں آپ کو بعد میں بات کروں گا, شام کو آپ سے بات کر لوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ پاور آف نو میں بڑا امپورٹنٹ ہے. اپنے آفس میں آپ آئیڈینٹیفائی کریں. ہر کام میں تو یہ نہ کہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ اس دوسرے کا کام ہے, لیکن یہ دیکھیں اپنے باس کو, اپنے کولیگس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو امپورٹنٹ کام ہے وہ آپ کریں, جو امپورٹنٹ آپ کا کام نہیں ہے وہ جس کے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں وہ کرے. تو یہ پاور آف نو میں اس میں یہ چلے, آپ نے شاید سنا ہوگا ہاؤ ٹو سے نو. یہ مجھے اچھا لگا کہ یہ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے. اف یو گیو اے ماؤس اے کوکی, ٹھیک ہے جی, ہی از گوئنگ ٹو آسک فار اے گلاس آف ملک. وین یو گیو ہم دا ملک ہی ول پروبیبلی آسک یو فار اے اسٹرا. وین ہی از فنشڈ ہی ول آسک یو فار اے نیپکن. تو یہ ایک اچھا کارٹون ہے اور اچھی اسٹریٹجی بتائی گئی ہے کہ اگر ہم پولائٹلی شروع میں اگلے کو نو کر لیں گے, بتا لیں گے, تو وہ ظاہر ہماری طبیعتوں پر بوجھ نہیں آئے گا. آگے چلتے ہیں جی. پاور آف نو میں اگر آپ نو نہیں کر سکتے, آپ باس کو تو نو نہیں نہ کی جا سکتی, تو پھر اس سے نیگوشیٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی, اپنے ٹاسک کو ریڈیزائن کروائیں. ٹھیک ہے, کنڈینس اور ایلیمینیٹ آسپیکٹس آف یور ورک. اپنے باس کو بتائیں کہ یہ ٹاسک سر آپ نے مجھے دی ہوئی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, تو یہ آپ جو یہ ٹاسک ہے کسی اور کو دے دیں. آسک ٹو کمپلیٹ دا ورک بائی ڈفرینٹ ڈیٹ. آپ اپنے باس کے ساتھ مل کے, کولیگس کے ساتھ مل کے جو اپنے ایمز ہیں, جو گولس ہیں, ان کی جو ڈیڈ لائنس ہیں وہ تو چینج کر سکتے ہیں نا. اشارہ بڑا امپورٹنٹ دیا جا رہا ہے کہ اگر نہ نہیں نہ کی جا سکتی باس کو, کولیگس کو, تو یہ تو کم از کم کیا جا سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. 30 سیکنڈ ٹیک اوے اس سیکشن کا یہی ہے. ٹھیک ہے, کہ اپنے کیلنڈر کو پری لوڈ کریں, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنائیں, روٹین ٹاسک کو ٹائم باکس کریں, بیچ پروسیسنگ کریں, گیمیفیکیشن کر لیں. نو کہنا سیکھیں. اگر نو نہیں کہہ سکتے, ابھی آپ چھوٹے ہیں, اپنا کریئر سٹارٹ کیا ہے, تو کم از کم نیگوشیٹ کرنا سیکھیں, یہ ضروری ہے. تو یہ اچھی ایکشنیبل سجیشنز تھیں اس سیکشن میں. آئی ایم شیور کہ یہ آپ کو ان میں وہ کیا ہے, تو کوئی نہ کوئی میں کہوں گا اپنے. اچھا جی, ٹائم یہاں بھی ختم ہو رہا ہے, تو میں ایک اور آخری سیکشن آپ سے بھی شیئر کروں گا. جسٹ تھوڑی سی سلائڈز رہ گئی ہیں, اور وہ بھی آئی ایم شیور کہ کچھ اچھی آئیڈیاز ہوں گے جو آپ کو اور مجھے ہیلپ فل ہوں گے اپنی پروفیشنل لائف میں.
انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم تھوڑی دیر میں آپ سے وہ شیئر کرتا ہوں. لاسٹ سیکشن میں کچھ سلائڈس رہ گئی ہیں تو ہم نے بڑا دیر سے شروع کیا, اس میں ہمارا کافی وقت ضائع ہو گیا. مجھے بڑا وہ تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ میری گوادر والے دوست سے اور ملتان والی اسٹوڈنٹ سے بات نہیں ہو پا رہی ڈائریکٹلی, لیکن چلے میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں, میں ان سے مٹیریل بھی شیئر کروں گا اور ریکارڈنگ بھی شیئر کر دوں گا, اور ان بچوں سے کہوں گا کہ وہ کسی وقت دوبارہ اگر میں ٹائم مینجمنٹ میں بات کروں تو مجھے دوبارہ جوائن کر لیں. ظاہر ہے میرے لیے آپ لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ڈسکشن